اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید المجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید المجید. اما بعد، یا ایھا الاخوہ و اختی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ 9 سورہ نمبر 95 ہے. پہلی آیت پڑھتے ہیں 3. اب دیکھیے، یہ مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے بڑی خوبصورتی سے ہسٹری کو بیان کر رہا ہے. کس کو بیان کر رہا ہے؟ ہسٹری کو. اور پھر ہسٹری کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو بایولوجیکل جو انڈرسٹینڈنگ ہے انسان کی، یعنی کہ انسان کھانے کو مطلب کھانا جو ہوتا ہے اسے جانتا ہے. کھانا ہسٹری کے ساتھ ساتھ کھانا دونوں بھی یہاں پر ریلیٹڈ ہے. مطلب ایک بات میں دو بات کہنا، اس طرح کی بات ہے. تو وہ 3 کا جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی جو زندگی ہے، تو اس زندگی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے. وہ زیتون، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہاں پر یہ ہے. پھر وہ طور سینین، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ ہے. اور پھر وہ حاذ البلد الامین، اور پھر بعد میں محمد آخری نبی، 1,24,000 امتیوں کے نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر ان کا ذکر کیا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے انڈائریکٹلی شیطان اور انسان کی جد و جہد کا ذکر کیا ہے، اور پھر یہ بھی بتایا ہے کہ ہر وقت انسان کی جیت ہوتے آئی ہے. انسان کی شیطان پر ہر وقت جیت ہوتے آئی ہے. انسان کی شیطان پر ہر وقت جیت ہوتے آئی ہے. تو یہاں پر خوبصورتی سے پچھلی جو ہسٹری ہے وہ اللہ نے بیان کی ہے کہ نوح علیہ السلام جو پھنس گئے تھے کافروں کے بیچ میں، اور ان کی جو تعداد تھی کافروں کے مقابلے میں، یعنی کہ کافر کے مقابلے میں مطلب نان مسلم نہیں ہے، یعنی کہ وہ اعلانیہ غدار، اور جس میں فجار بھی شامل ہے. فجار مطلب اللہ پہ یقین رکھنے والے اور اللہ کے دین کو اپنا بزنس بنانے والے. اللہ کے دین کو اپنا بزنس بنانے والے وہ بھی شامل ہیں اس میں. تو اب دیکھیں سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر انہیں کامیابی دی. کیا دی وہاں پر؟ انہیں کامیابی دی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وہ ذکر کر رہے ہیں، وَالتِّينِ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ اکبر. کہ ہم نے بڑے چالاکی سے ان دشمنوں، اللہ کے دشمنوں کے سامنے، اوتاروں کے دشمنوں کے سامنے، انسانیت کے دشمنوں کے سامنے سے ہم نے نوح علیہ السلام کو ہم نے بچا لیا. نوح کو ہم نے کیا کیا؟ نوح علیہ السلام کو ہم نے کیا کیا؟ بچا لیا. کس کے سامنے؟ ان دشمنوں کے سامنے ہم نے بچا لیا، اور انہیں کامیابی دی، فتح دی. انہیں کیا دی؟ انہیں کامیابی دی اور انہیں فتح دی. سبحان اللہ. اور اسی طرح پھر عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور یہاں پر وہ فتوحات بیان کی کہ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام
منافقوں کے بیچ میں پھنس گئے تھے. اس کے بیچ میں اچھا یہاں پر دیکھیں وہ تین بھی نوح علیہ السلام بھی منافقوں کے بیچ میں پھنس گئے تھے بڑے چالاکی سے. منافقوں نے دین کو جکڑ لیا تھا اپنے فائدے اور اس کو ایک بزنس کی کاروبار کی مشین بنا لی تھی. اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی منافقوں نے دین کو کاروبار کی مشین بنا لی تھی. اور ان کے درمیان میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. عیسیٰ کو بچا لیا اور محفوظ لے گئے جو آج بھی زندہ ہے. اور وہ پھر مومنوں کی کیا اگواہی کریں گے. اور ان انسانیت کے جو دشمن ہیں جو جانور بنے ہوئے ہیں ان کا نام و نشان مٹا دیں گے. اب یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ طور سینین پھر موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح منافقوں کے چنگل سے اللہ نے بچا لیا. اور پھر یہاں پر پھر دہرا رہے ہیں کہ وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ. اب یہ جو شہر ہے 1,24,000 امتیوں کو امن پہنچانے والا، شانتی پہنچانے والا، سکون پہنچانے والا یہ بن کے رہے گا. یہ کیا رہے گا؟ یہ بن کے رہے گا. اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فتح دیں گے اور مومنوں کو بچائیں گے. اور مومنوں کو بچائیں گے نہیں بلکہ آزادی دلائیں گے اور جیت دلائیں گے. یہاں اللہ تعالیٰ ہے نا پچھلے وا کے ساتھ استعمال کر رہا ہے تو وا کے ساتھ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی کہ ضرور ایسا ہوا ہے. نوح علیہ السلام جو منافقوں کے بیچ میں پھنسے تھے ہم نے کامیابی دی انہیں. عیسیٰ علیہ السلام جو منافقوں کے بیچ میں پھنسے ہوئے تھے ہم نے انہیں کامیابی دی. موسیٰ علیہ السلام جو منافقوں کے بیچ میں پھنسے ہوئے تھے ہم نے انہیں کامیابی دی. اور محمد جو ہے وہ بھی پھنسے ہوئے تھے ہم نے انہیں بھی کامیابی دی. اور وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ. اور یہ کامیابی قیامت تک جاری رہے گی. یہ کامیابی قیامت تک جاری رہے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر ہے میرے مالک. اب آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر. اب جو ہے اب اس کامیابی کے جد و جہد میں یعنی کہ اللہ کا قانون نافذ کرنے کی کامیابی. اچھا پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو بہترین قویم میں بنایا. بہترین قویم یعنی کہ ایک بہترین شکل یعنی کہ جو بیسٹ ہو سکتا تھا یونیورس میں وہ ہم نے انسان کو بنایا. پھر اس کے بعد کیا کیا؟ اب جب یہ روبوٹ بن گیا اور روبوٹ میں خرابی نکلی تو کیا ہوا؟ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ. تو ہم نے پھر اس کو رد کر دیا. اسفل سافلین. کہاں پہ رد کر دیا اس کو ہم نے؟ کہاں پہ رد کیا بھیا؟ سافلین میں. اور پھر دوزخ کے نچلے طبقے میں ہم نے رد کر دیا سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ آلریڈی دوزخ کے تل کے نیچے پھینک چکے ہیں آلریڈی. بس پھر اللہ نے کہا بس الذین آمنوا. ان انسانوں میں جو ایمان کی پیروی کرے گا جو آخری اوتار محمد کی پیروی کرے گا وعملوا الصالحات جو ان کی اطاعت کرے گا ان کی بات سنے گا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. اسے اجر ملے گا جس کا کوئی حساب نہیں ہو سکتا.
جس کا کوئی حساب نہیں ہو سکتا. اب اللہ تعالیٰ پھر یہاں پر جو جو سافلین جو انسان ہے، سارے کے سارے انسان سافلین ہیں. وہ کیوں سافلین ہیں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر رہے ہیں. اللہ کو وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی انسانوں کے لیے اللہ نے کر دی ہے، ان حجت پسند انسانوں کے لیے. فما یکذبک بعد بالدین، انہوں نے کیا کیا؟ دین میں کذب کرنا شروع کیا. تو دین میں کذب کرنا جو ہے یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے میرے بھیا. اب اس کذب کے ذریعے سے پھر لوگوں کو گمراہ کرتے گئے. کذب کہتے ہیں، عربی کا الفاظ ہے. میں نے اس ایک ویڈیو خاص اس الفاظ کے لیے بنایا ہے. یہ بڑا زبردست ورڈ ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. یعنی کہ کسی اور کے مال کو قبضہ کرنا، پھر اسے اپنا لیبل لگا کر بیچنا. کسی اور کے مال کو قبضہ کرنا، پھر اسے اپنا لیبل لگا کے بیچنا. تو یہ کذب کے میننگ میں آتا ہے. آج ہر کوئی دھرم کو اپنا بنا کر بیچ رہا ہے. دھرم ہے تو ایشور کا. دھرم کس کا ہے؟ دھرم تو ہے ایشور کا، لیکن اسے اپنا بنا کر بیچ رہا ہے. پہلے تو قبضہ کیا ایشور کے دھرم پر، گاڈ کے دھرم پر اور اللہ کے دھرم پر. اس نے کیا کیا؟ قبضہ کیا. پہلے تو اس نے قبضہ کیا. پھر قبضہ کرنے کے بعد اس قبضے ہوئی چیز کو اپنا لیبل لگا کر اسے مارکیٹ میں، اسے لوگوں کے درمیان میں بیچ رہا ہے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے یہ اسفل السافلین میں جائے گا. یعنی کہ جھوٹوں کا جھوٹ، جھوٹوں کا باپ، غداروں کا غدار، غداروں کا باپ، سارے گناہ کرنے والوں کا باپ ہے یہ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے حفاظت کرے، کذب کرنے سے حفاظت کرے. دیکھیں، جیسے کہ آپ کو راستہ نہیں پتہ ہے، وہ گھر آپ کا نہیں ہے جہاں یہ جانا چاہتا ہے. پھر یہ کیا کر رہا ہے؟ پہلے تو اس گھر کا پتہ نہیں بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ اس گھر کا پتہ مجھے معلوم ہے. پھر جو ہے کسی دوسرے گھر پہ لے جا رہا ہے اس گھر کا نام لے کر. بڑا کنفیوژن ہے. دیکھیں، جیسا ایک گھر ہے وہ خدا کا گھر ہے، ٹھیک ہے. پھر اس نے ایک میریج بنایا ہے. سیم ٹو سیم کیا کیا؟ اس کا ایک میریج بنایا. عربی الفاظ ہے میریج، اور انگلش میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور سنسکرت میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ آدمی جب دیکھ رہا ہے تو سامنے ایک گھر نظر آ رہا ہے، لیکن مطلب بالکل روبرو جو چیز اسے نظر آ رہی ہے وہی چیز ہے، لیکن ڈائریکشن دوسرا ہے. تو یہاں پر ہو کیا رہا ہے کہ آدمی کو خدا کے دھرم کا میریج بتایا جا رہا ہے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ یعنی کہ میریج بتایا جا رہا ہے، لیکن لے جایا جا رہا ہے کسی اور جگہ پر. کسی اور جگہ پر بڑی خوبصورتی سے لے جایا جا رہا ہے. پہلے تو جو ہے دین ایشور کا ہے. اس ایشور کے دین کو قبضہ کر لیا گیا ہے. لیکن قبضے سے مراد اس کے اندر ہی تھوڑے رولز اور ریگولیشن اس طرح چینج کیے گئے ہیں جس سے انسان مطلب اس کی خود کی ذات کو فائدہ ہو، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اسے اپنا لیبل لگا کے بیچا جا رہا ہے. جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنا کا اگر کوئی پروڈکٹ آتا ہے اور لوگوں میں مقبول ہو جاتا ہے تو یہاں پر پھر اس کا سیم ٹو سیم ڈپلیکیٹ بنایا جاتا ہے، یا پھر اسی پروڈکٹ کو اپنا لیبل لگا کے بیچا جاتا ہے. تو فما یکذبک بعد بالدین. اچھا، پھر مطلب دین آنے کے بعد، دین کو سمجھنے کے بعد اس طرح کا کام ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو
اسفل سافلین ہیں یہ لوگ، نیچے طبقے میں رہیں گے، دوزخ کے بالکل نیچے طبقے رہیں گے۔ اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کنکلوژن بیان کیا ہسٹری کو بیان کرتے ہوئے، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، یعنی کہ حکم جو ہے، حکم صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، صرف اور صرف حکم کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب اس حکم میں اگر کوئی شرارت کرے گا، کوئی چالاکی کرے گا، کوئی گستاخی کرے گا، تو بھیا وہ تو بنائی ہے اسفل سافلین کے لیے، بس ہمیں بڑی خوبصورتی سے وہ تو بنا ہی ہے اسفل سافلین کے لیے، ہمیں بس کیا کرنا ہے، ہمیں خوبصورتی سے عمل کرنا ہے آخری اوتار محمد۔ اب یہاں پر دیکھیں جو لفظ استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، حاذ البلد کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ جو یہ حاذ البلد ہے، یہ جو مکہ ہے، یہ جو بکہ ہے، یہ جو بیت ہے، یہ جو ہے یہ ساری پرانی کتابوں میں ہے یہ۔ تو ان ساری امت کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، 1,24,000 پیغمبروں کی کم و بیش امت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ہی جیت ہوگی، تم بے فکر رہو، حکم تو ہمارے پاس ہے، من کل امر، یعنی کہ سارا کا سارا حکم تو ہمارے پاس ہے، جیت تو تمہاری ہی ہوگی، تمہاری جیت برحق ہے، بس ڈٹے رہو، بس کیا کرو، ڈٹے رہو۔ یا اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، اللہ تعالیٰ بہترین ہے حکم کے لیے، لا کے لیے، قانون کے لیے۔ اب یہ قانون چھوڑ کے اگر کوئی اور کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اب یہاں پر جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے اور منافقوں کو اپنا لیڈر بنا رہا ہے، یا منافق کی لیڈری بننے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، یہ سرا کا سرا کون ہے؟ اسفل السافلین کا شہریت ہے، یہ سٹیزن ہے اس جگہ کا، اس کنٹری کا جو آگ کی کنٹری ہے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں سے افسوس نہیں کرنا ہے، بلکہ تمہیں ڈٹے رہنا ہے۔ تمہیں کیا کرنا ہے؟ ڈٹے رہنا ہے۔ آیا بھیا سمجھ میں؟ تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں ڈٹے رہنا ہے، ایسے لوگوں سے افسوس نہیں کرنا ہے تمہیں، کیونکہ بھیا وہ تو سٹیزنز آف فائر ہے، اسفل السافلین کا بندہ ہے وہ، ہاں وہ اس طرح کی حرکت کرے گا، بس تمہیں نہیں کرنا ہے۔ وہ کذب کیا کرے گا؟ کذب، دین کو اپنے مطابق چینج کرے گا، اللہ کے دین کو قبضہ کرے گا، اپنے مرضی سے عمل کرے گا، لیکن بہترین حکم اللہ کا ہے۔ اللہم، تو یہاں پر خاص کر کے جو ہے نا ایک پولیٹیکل ڈسکشن ہے، وہ ہم دوسرے ٹیپ میں کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔